حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ہے نا، وہ نہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے، نہ جمع تفریق سے کرنا ہے، اور نہ عقل و خرد سے کرنا ہے، اس کو انے واہ کرنا ہے۔ اب انے واہ کا ترجمہ اردو میں یہ ہے کہ بن دیکھے، بن سوچے، بن جانے کرنا ہے۔ یہی امت کا طریقہ ہے اور یہی صحابہ کرام کی سنت ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی جانب چلے نا، یہ میرا پسندیدہ ترین واقعہ ہے جو میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، جس نے میرے جذبوں کو کم از کم جوان رکھا۔ میں ہر محفل میں یہ سنانے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرا پسندیدہ ہے۔ میں جب سے بچپن میں تھا تو بابا جی ہمیں، میرے والد صاحب ہمیں یہ سنایا کرتے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں تشریف لے کے جانے لگے نا، تو حضور نے اپنے صحابہ کو جمع کیا۔ حضور نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، جانا چاہیے کہ نہیں؟ جانا چاہیے کہ نہیں؟ جانا چاہیے۔ جب میرے آقا و مولا نے تیسری بار پوچھا نا، تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ، ہم سے پوچھتے ہیں، سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وعدنا ما شئتا۔ یا رسول اللہ، آپ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، آپ حکم دیں ہم کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ لڑیں گے۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تھا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جناب خوشی سے مزید چمک اٹھا۔ وہ تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، وہ تو ہمیشہ جن سے چمک پاتے ہیں، لیکن حضور اپنے غلام سے خوش ہوئے۔ لیکن علامہ اقبال کہتا ہے کہ تاریخ بھی گواہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، تو انہوں نے کون سے گھوڑے جو ہے وہ سمندر میں ڈالنے تھے؟ پھر اقبال کہتا ہے کہ ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اوس بحر و بر درگوشائے دامان اوس۔ اقبال کہتا ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے نا، کائنات کی ساری نعمتیں اس کی جیب میں موجود ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ محبت رسول کو پختہ کرنے کی بات ہے اور اس اصول پہ چلنے کی بات ہے جس اصول میں ہمارے بڑوں نے چل کے یہ کہا کہ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، لے کے موئے توحید صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے۔ اور رب بھی جانتا ہے کہ کبھی وہ ناکام پھرے، کبھی ناکام نہیں آئے، اس لیے کہ جب نیت خالص ہو اور اخلاص پہ بنیاد ہو تو کبھی اللہ تعالیٰ مومنوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کی مدد آتی ہے۔ یار ہم نے تو آتے ہوئے دیکھی ہے، ہم جیسے ناز و نعم میں پلنے والے لوگ، ہم نے تو جیل میں بھی بڑے مست ہو کے گزارا۔ کفس، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا، کفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا، اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنوں جواں ہمارا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کہ ہمارے دل میں ہمارے بابا جی نے کسی کا خوف ڈالا ہی نہیں۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ اور یہ سر تو ہمیں بابا جی سناتے رہے۔ جب میں نے جیل میں پہلا پاؤں رکھا نا، تو ہمارے بابا جی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی کا سر نا جہانگیر نے جھکانے کی کوشش کی، اکبر کا بیٹا جہانگیر۔ اس نے کہا کہ یار یہ میرے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے، کوئی طریقہ تو نکالو۔ تو اس نے چھوٹی سی کھڑکی نکالی کہ حضرت مجدد الفسانی کو یہاں سے گزارو، شیخ احمد سرندی کو یہاں سے گزارو تاکہ وہ میرے آگے جھک تو جائیں گے۔ تو کہتے جب حضرت شیخ مجدد الفسانی کو لایا گیا نا، تو آپ نے سر داخل کرنے کی بجائے پہلے پاؤں داخل کیے۔ پھر اس نے پہلوان بلا لیے، اس نے کئی پہلوان بلائے، کہا کہ یار ایک دفعہ تو بابے کا سر جھکا دو، میرے سامنے سر جھک جائے، لیکن وہ سر نہیں جھکا سکے۔ پھر علامہ اقبال نے ان کو ٹربیوٹ پیش کیا ہے کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار۔ تو ہم جن کے ماننے والے ہیں نا، انہوں نے پھانسی گھاٹ آباد کیے ہیں، انہوں نے انگریز کی چکی پیسی ہے۔